المستقيم اهدنا الصراط المستقيم ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب والحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي القرشي أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما على بقية الله الأعظم الحجة الثاني عشر المهدي المنتظر ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين لا سيما على الجبت والطاغوت أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر باب الحوائج کی شہادت کا روز ہے، وفات کا روز ہے، چونکہ تاریخ میں اختلاف ہے، اسباب و علل کچھ ایسے ہیں کہ جس سے آپ کی شہادت کا بھی تذکرہ ملتا ہے۔ باب اللہ کی بارگاہ میں چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ اس آیت مبارکہ کے ذیل میں مختصر سی گفتگو کروں امیر کائنات کی بارگاہ جس میں ہم بیٹھے ہیں، تھوڑا سا شرف امیر کی بارگاہ کا آ کر کے شاعر نے دونوں ہاتھوں سے تھام کر کے زری کو کہہ دیا یا علی میں غریب ہوں، میرے پاس دولت نہیں ہے کہ میں دوسروں کی طرح ثروت مند لوگوں کی طرح آپ کو کچھ ہدیہ کروں، لیکن یا علی آپ کی محبت سے دل شار ہے، دل میں آپ کی محبت ہے، ان محبت میں ڈوب کر کے جو صلاحیت جو توفیق آپ نے مجھے شعر گوئی کی دی ہے، آپ کی شان میں چند اشعار آپ کو نظر کرنے کے لیے آیا ہوں۔ بارگاہ امیر سمجھ میں آئے نا کہ ہم کہاں بیٹھے ہیں تو سمجھ میں آئے گا باب الحوائج جناب ام البنین کا تذکرہ پھر کیسے ہو۔ اشعار سنانے شروع کیے اس نے، ادھر اشعار ختم ہوئے، امیر کی بارگاہ کو چوم کر کے لوٹنے لگا۔ جب لوٹنے لگا تو ایسا محسوس ہوا کہ کوئی چیز ہے کہ جو ٹوٹ کر کے نیچے گری ہے۔ آگے بڑھا، آگے بڑھ کے کیا دیکھتا ہے، ایک سونے کا ٹکڑا ہے جو زمین پر پڑا ہے، بڑھ کر کے اٹھا لیا، اٹھا کر کے اسے بغور دیکھا، دیکھنے کے بعد اب آنکھوں سے اسے مس کرنے لگا، لبوں سے بوسے دینے لگے۔ ابھی ادھر یہ عمل مکمل نہ ہونے پایا تھا کہ خادم نے ہاتھ تھام لیا، بھائی کہاں لے کر کے جا رہا ہے؟ اس نے کہا میں نے لیا نہیں ہے، امیر نے عطا کیا ہے۔ خادم نے بغور دیکھا، معرفت رکھنے والا خادم تھا، اس نے بغور دیکھ کر کے کہا ہاں یہ ٹوٹ کر کے نہیں گری ہے، توڑ کر کے گرائی گئی ہے، یہ تجھے امیر نے عطا کیا ہے۔ یہ وہ شاعر تھا کہ جو غریب کی جس کے ہاں فاقے
کہ جس کے یہاں بچوں کا گریہ ہمیشہ بھوک کی وجہ سے ہوا کرتا تھا، اب امیر نے عطا کیا، گھر جا کر کے اسے فروخت کر کے زندگی آسان اور بہترین زندگی گزارنے لگا۔ ادھر زندگی اس کی جو بدلی، ایک پڑوس میں رہنے والے دوسرے شاعر نے دیکھا کہ بھائی یہ کل کا شاعر کہ جس کے یہاں بچوں کی بھوک کی وجہ سے بلکنے گریہ کرنے کی آوازیں آتی تھی، آج اچانک ایسا کیا خزانہ مل گیا کہ اس کے پاس زندگی اس کی تبدیل ہو گئی۔ اس نے بہت چاہا کہ اس سے راز اگلوا، ایک مومن آدمی تھا، اس نے 2 جملوں میں خلاصہ کر دیا۔ امیر نے اتنا دے دیا کہ اب میں کسی در کا محتاج نہیں رہا۔ اس نے کہا طریقہ تو بتا تجھے کیسے امیر نے عطا کیا؟ اس نے کہا اس طریقے سے میں نے کچھ اشعار امیر کائنات کی بارگاہ میں نظر کیے، امیر نے مجھے عطا کیا۔ شاعر تھا، اس نے رات بھر قصیدہ لکھنا شروع کیا امیر کائنات کی شان میں، مکمل قصیدہ لکھا۔ ممکن ہے جتنے اشعار اس نے کہے ہوں دوگنا تحفہ حاصل کرنے کے لیے اشعار کی تعداد بڑھا لی ہو۔ قصیدہ کہا وہی وقت جس کا تعین پہلے شاعر نے کیا تھا اس نے بھی کیا، لے کر کے چلا، جا کر کے زری کے پاس اشعار سنانے لگا۔ ادھر اشعار سناتے جاتا ہے اور تھوڑی تھوڑی دیر ادھر ادھر نظریں کرتا جاتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اشعار سنانے میں مشغول رہوں اور کوئی چیز ٹوٹ کر کے زمین پہ گر جائے اور مجھے پتہ ہی نہ چلے۔ اشعار سناتا جاتا ہے اور ادھر ادھر دیکھتا جاتا ہے۔ ادھر دھیرے دھیرے کر کے اشعار کا سلسلہ ختم ہونے لگا، یہاں تک کہ اشعار ختم ہو گئے۔ جب اشعار ختم ہو گئے تو کچھ دیر انتظار کرتا رہا، شاید اب کچھ عطا ہو جائے۔ جب اتنی دیر ہو گئی کہ جس کے بعد اب دل نے کہا کہ اب تجھے کچھ ملنے والا نہیں ہے، مایوس ہو کے لوٹنے لگا۔ جب مایوس ہو کے لوٹنے لگا ایک آواز آئی، اے آنے والے، یہ اس کا در ہے جس کے در پہ لوگ خالی ہاتھ آتے تو ہے، خالی ہاتھ واپس نہیں جاتے۔ جو پہلا شاعر آیا تھا اس کے دل میں صداقت تھی، خلوص تھا، میری محبت میں اس نے اشعار کہے تھے، اسے کسی قسم کی لالچ نہیں تھی۔ تو نے لالچ میں، تحفے کی چاہت میں اشعار کہے ہیں، تو دولت کے لیے آیا ہے نا کہ جس کے در پہ آیا اس کے در سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ جا میں تجھے ایک مصرع دے رہا ہوں، یہ مصرع لے جا کر کے ہندوستان کے ایک بادشاہ کے سامنے سنا دینا، جو تو چاہتا ہے وہ تجھے عطا کر دے گی۔ جانتا ہے ہندوستان کے ایک بادشاہ نے، بعض روایتوں میں دکن کا تذکرہ ہے، اس بادشاہ نے امیر کائنات کی شان میں فارسی میں ایک مصرع کہا تھا کہ جس کے بعد تمام شعرائے فارسی زبان جاننے والے شعراء کو جمع کر کے اس نے کہا اگر جس نے بھی اس پہلے والے شعر کا دوسرا مصرع لے آئے میں اسے دولت بھی دوں گا، منزلت بھی دوں گا، اس کا مرتبہ بھی میرے نزدیک بلند ہوگا۔ جانتے وہ شعر کیا تھا؟ اس نے بادشاہ نے مولا کائنات کی محبت میں ڈوب کر کے ایک مصرع کہا تھا، گر نظر بر ذرے بو تراب کند، اگر زمین پر پڑے ہوئے ایک چھوٹے سے ذرے پر امیر کائنات کی نظر کرم ہو جائے تو اس کی منزلت، وقعت اور اس کی قیمت کیا ہو جائے گی۔ یہ اس نے سوال اپنے پہلے والے مصرے میں رکھا تھا، جس شعر کا دوسرا والا آج تک جواب کوئی نہ لا سکا تھا۔ ادھر یہ شاعر چلا وہ مصرع لے کر کے جو امیر کائنات نے عطا کیا، جب پہنچا تو عجیب سی کھلبلی مچ گئی۔ سنا فارسی زبان کے شعر کا جواب کوئی عرب لے کر کے آ رہا ہے، ایک ہنگامہ مچا، تمام شعراء کو جمع کیا گیا۔ بادشاہ نے اعلان کیا دیکھو میں اپنا پہلا شعر بھی سناتا ہوں اور وہ وعدہ بھی پھر دہراتا ہوں کہ جو میں نے کیا تھا، اگر کوئی شخص اس پہلے والے شعر کا دوسرا جواب لے کر کے آتا ہے تو میں اسے دولت بھی عطا کروں گا، مقام و منزلت بھی عطا کروں گا۔ جب اس نے سارے وعدے کر لیے اس کے بعد تمام لوگوں کے سامنے شاعر اس بادشاہ نے وہ پہلا مصرع پھر دہرایا، گر نظر بر ذرے بو تراب کند، اگر زمین پر پڑے خاک کے ایک ذرے پر امیر کائنات کی نظر کرم ہو جائے تو اس کی وقت و منزلت کیا ہو جائے گی۔ ادھر آنے والے شاعر نے کہا بے آسمان رود و کار آفتاب کند، وہ زمین سے اٹھ کر کے آسمان پر پہنچ کے مثل سورج دنیا کو روشنی عطا کرے گا۔
اچھا جب بادشاہ نے یہ مصرع سنا تو کہا یقیناً میرے پہلے والے شعر کا یہ دوسرا والا شعر یہی ہے۔ جب بادشاہ نے یہ کہہ دیا تو اس کے بعد پلٹ کے اس شاعر سے کہتا ہے میں تجھے ہر چیز جو میں نے وعدہ کی ہے وہ سب کچھ دینے کے لیے تیار ہوں، بس اتنا بتا دے یہ شعر تجھے دیا کس نے ہے۔ یہ کوئی معمولی انسان نہیں تھا، یہ وہ تھا جو معرفت رکھنے والا بادشاہ تھا۔ اس نے کہا یہ تیرا تو شعر نہیں ہو سکتا۔ آنے والے نے صداقت کے ساتھ ایک جملہ کہا، جس امیر کی محبت میں ڈوب کر کے تو نے شعر کہا ہے اسی امیر نے مجھے یہ عطا کیا ہے۔ در علی پر جو انسان جس نیت کے ساتھ آئے، علی اس کو ویسی منزلت، ویسا مرتبہ، ویسا رتبہ عطا کرنے والے ہیں۔ آ گئی نا بی بی، اپنے گھر سے نکل کر کے کیسی آئی؟ بشرا کی فاطمہ بالسعادت الغرر ثلاثت انجم والظاہر القمر۔ ایسے ہی بی بی نہیں آئی جناب ام البنین مولا کائنات کے گھر میں، ارے بشارت دے کر کے لائی گئی، جسے پہلے بشارت دی گئی۔ کیسے بشارت دی گئی؟ ادھر مولا کائنات نے کہا اپنے بھائی عقیل سے، اے میرے بھائی عقیل آپ تو نصاب ہیں، لوگوں کو ان کی رگوں سے، ان کی نسلوں سے واقف ہے، کسی ایسی خاتون سے میری شادی کرا دیجئے کہ جو کربلا میں میرے حسین کے لیے ایسا بہادر بیٹا تحفے میں دے کہ جس کی مثال نہ ہو۔ ادھر جناب عقیل آئے ہیں، آ کر کے جناب حزام کے پاس ابھی یہ پیشکش رکھی کہ امیر کائنات آپ کی بیٹی سے زواج کے خواہاں ہیں۔ ادھر جناب عقیل نے سر خم تسلیم کر کے کہا میں صرف ایک لمحے کی آپ سے گزارش چاہتا ہوں، میں جاؤں اپنی زوجہ سے صرف مشورہ کر لوں۔ داخل خانہ ہوئے، ادھر داخل خانہ ہوئے تو کیا دیکھا؟ ادھر جناب ام البنین سلام اللہ علیہا اپنی مادر گرامی کو اپنا خواب سنا رہی ہیں۔ اماں جان میں نے دیکھا، میری آنکھ لگ گئی، ایسے خوشگوار موسم میں، ایسے بہترین مکان میں نے پایا جیسے جنت نما ایک باغ میں بیٹھی ہوں، ہر طرف نہریں بہہ رہی ہیں اور ایسا لگ رہا ہے جیسے میں جنت کے ایک ٹکڑے میں بیٹھی ہوں۔ اور وہاں جب میں بیٹھ کر کے اس خوشگوار منظر کو میں دیکھ رہی تھی تو میں نے کیا دیکھا؟ اس منور مقام پر عجیب سی ایک کیفیت نمودار ہوئی۔ میں نے دیکھا آسمان سے ایک چاند چلا اور میری گود میں آ گیا۔ ابھی میں اس چاند کی روشنی سے میری آنکھیں خیرہ ہو رہی تھی، 3 ستارے چلے اور آ کر کے میری گود میں آ گئے۔ ابھی میں ان کے بارے میں غور و فکر کر رہی تھی کہ آواز ہاتف آئی، بولنے والا نظر تو نہیں آ رہا تھا لیکن یہ بشارت دے رہا تھا، بشرا کی فاطمہ بالسعادت الغرر، اے فاطمہ کلابیہ آپ کو سردار بیٹوں کی سرداری مبارک ہو۔ ثلاثت انجمن جس میں کہ 3 ستارے نما ہیں، والظاہر القمر چوتھا مثل چاند ہے۔ اچھا وہ ابوہم سید الخلق قاتبہ، اور ان کے بابا کوئی عام آدمی نہیں ہوں گے، ان کے بابا وہ ہوں گے کہ جو تمام کائنات کے سید و سردار ہوں گے، ولیکن بعد الرسول، رسول کے بعد۔ ابھی یہ پیغام اپنی ماں کو، یہ خواب اپنی ماں کو سنایا، معرفت رکھنے والی مادر گرامی نے کہا بیٹی مبارک ہو، تمہاری شادی شاید ایسے سید و سردار سے اللہ نے طے کی ہے کہ جس سے 4 ایسے بیٹے عطا کریں گے کہ جس میں کہ 3 تو ستارے نما ہوں گے اور 1 چاند کے مثل ہوگا۔ ابھی یہ جملہ کہہ کے ختم نہیں کیا، آ کر کے جناب حزام نے کہا اے بیٹی تمہیں علی سے زواج مبارک ہو، علی کا پیغام آیا ہے۔ ایک صلوات پر دیجئے محمد و آل محمد پر۔ کائنات میں بہت ساری ایسی خواتین گزری ہیں جسے بزرگ ہستیوں نے الگ الگ کنیتیں دی، لیکن 2 خاتون ایسی گزری ہیں کہ جسے ماں کی کنیت سے نوازا گیا۔ ایک جب لسان وحی نے کسی کو ماں کہنا چاہا تو اپنی بیٹی فاطمہ کے لیے کہا ام ابیہا، اور جب لسان اللہ نے کسی کو ماں کہنا چاہا تو کہا انتی ام البنین۔
یہ دو واحد شخصیتیں ایسے گزری. یہاں رک کر کے ایک جملہ کہہ دوں، مسلمان کسی کو ماں ثابت کرنے کے لیے روایت کتنی بھی گڑھتے رہیں، اس کا ماں ہونا ثابت نہیں ہوگا. جسے محافظ اسلام ماں کہے وہ ماں ہوتی ہے. یہ امیر کائنات نے. اچھا یہی نہیں کہ بشارت دے کر کے رتبہ بلند کیا گیا، ایک منزل اور بڑھی. آپ زیارت پڑھتے ہیں اور یقیناً اس یوم وفات آپ نے زیارت پڑھی ہوگی. فَصِرْتِ قُدْوَةً لِلْمُؤْمِنَاتِ الصَّالِحَاتِ. اے بی بی، اب آپ کی منزلت کوئی عام منزلت نہیں رہ گئی ہے، اب آپ نمونے عمل بن گئی ہیں، آپ آئیڈیل بن گئی ہیں. کس کے لیے؟ کہا صالح مومنین کے لیے، نیک خواتین کے لیے آپ آئیڈیل بن گئی ہیں. اے بی بی، یہ مرتبہ پہلے آپ کو بشارت دیا گیا، پھر آپ کو ایسا رتبہ عطا کیا کہ آپ آئیڈیل بن گئی ہیں، آپ نمونے عمل بن گئی ہیں. یہ تحفے پہ تحفے عطا کیے جا رہے ہیں. ابھی یہاں بات ختم نہیں ہوئی، ادھر علماء نے سلسلہ لکھنا شروع کیا، حتیٰ کہ مرحوم سید خوئی علیہ رحمت و رضوان جن کی ہم قبر کے نزدیک بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے بھی کہا یہ بی بی کوئی معمولی بی بی نہیں ہے، اللہ نے اسے باب الحوائج قرار دیا ہے. کبھی مشکل محسوس کرنا تو بی بی سے توسل کرنا. یہ دیکھ رہے ہیں آپ، فضیلتیں عطا ہو رہی ہیں. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں، اللہ نے ایک قضیہ تھا جو بطور طالب علم آپ کے نزدیک پیش کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے عالم ارواح میں کسی نے اگر اپنے ایمان کا اظہار کیا تو جس نے جیسا ایمان کا اظہار کیا اس کو ویسا مرتبہ اور رتبہ عطا کیا، ویسی منزلت عطا کی، ویسا خاندان عطا کیا، اور دنیاوی کچھ چیزیں اسے اسی ایمان کے لحاظ سے عطا کی گئی، جن میں کی ادنا سی مثال یہ ہے جس نے وہاں جس حساب سے ایمان قبول کیا ہوگا اسے ویسی سرزمین کی ات مقدار میں زندگی عطا کی گئی جس میں سے ہم بھی شامل ہیں. شاید ہم نے کوئی ایک ایسا عمل یا کوئی ایسا اقرار کیا تھا جس کی وجہ سے مختصر مدت کے لیے کیوں نہ ہو ہمیں چن لیا گیا اس سرزمین پہ جینے کے لیے. لیکن یہ یاد رہے وہاں پر جو ہم نے عقیدہ اور اظہار کیا تھا اپنے ایمان کا کہ جس کا تعلق یہاں سے تھا، یہ اجباری نہیں ہے، اب یہاں پر آپ کے اختیار میں ہیں. اس کے سلسلے کو دوام بخشتے ہیں یا اس کو یہیں منقطع کر دیتے ہیں. یعنی اب نجف میں پہنچنے کے بعد اس سلسلے کو آپ کمال کی منزل تک پہنچاتے ہیں یا یہاں سے اپنے آپ کو اسی منزل تک رکھ کر کے یا اسی سے اپنے آپ کو پیچھے کر لیتے ہیں. یہ اختیار کی منزل اللہ نے رکھی. بہت ساری خواتین ہوں گی کہ جس کو اللہ نے بڑا بڑا رتبہ عطا کیا، حتیٰ کہ بعض خواتین تو بعض اماموں کی زوجہ قرار پائیں، لیکن مرتبہ انہوں نے اپنے آپ کا اتنا گھٹایا وہ کہ جس کو اللہ نے ایک معصوم امام کی زوجہ قرار دیا اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم کے آخری حصے میں کر لیا. ایک دو نہیں، کئی زوجات تھیں. ویسے ہی کچھ زوجات ایسی تھیں کہ جنہوں نے اپنے عمل سے، میں نے آیت میں کیا کہا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. یہ ود کے کئی معنی کیے گئے، اس میں کہ ادنا معنی یہ ہے اگر کوئی ایمان کے بعد عمل صالح انجام دیتا ہے تو اللہ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. اس کی محبت کو، اس کے ذکر کو، اس کی چاہت کو، اس کے ذکر کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. جناب ام البنین نے ایک نیا فلسفہ پیش کیا اور ایک آسان سا طریقہ پیش کیا عمل صالح کا. ایمان کے بعد عمل صالح شرط ہے. عمل صالح کی ایک نئی شکل پیش کی. عمل صالح میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ یہ ساری چیزیں عمل صالح میں شامل ہوتے ہیں. یقیناً شامل ہے، لیکن عمل صالح کی جو تصویر جناب ام البنین نے پیش کی، دیکھو آج جو دنیا جناب ام البنین کو وسیلہ بنا رہی ہے، جناب ام البنین کے در سے اپنی حاجتوں کو حاصل کر رہی، گویا جناب ام البنین کی محبت ان کے دل میں ہے. سیجعل له الرحمن ودا. جناب ام البنین کی محبت دلوں میں کیوں آئی ہے؟ کیونکہ جناب ام البنین نے عمل صالح انجام دیا. وہ کون سا عمل صالح ہے؟ ادنا سی فکر کے لیے بطور اصلاح پیش کرنا چاہتا ہوں. جناب ام البنین نے بتایا، دیکھو عمل صالح کی کچھ
نوعیت اس طریقے سے بھی ہے، اگر تم چاہتے ہو ایمان کے بعد عمل صالح انجام دو، اپنے آپ کو در علی کا غلام بنا لو، یہ عمل صالح ہے۔ دوسری چیز، اگر عمل صالح کرنا چاہتے ہو تو اپنے نام کو، اپنے آپ کو علی اور اولاد علی کے لیے مٹا دو، فنا کر دو۔ وقت میں گنجائش نہیں کہ میں وہ ساری تفصیل پیش کروں کیسے جناب ام البنین نے اپنے آپ کو، اپنے نام کو، اپنے وجود کو مٹا دیا۔ یہیں پر بات ختم نہیں ہوتی ہے، ایک جملہ آگے بڑھ کے، جہاں ام البنین سلام اللہ علیہا کا ابتدائی ایام جو ایسے گزر رہے ہیں، جہاں امیر کائنات کے لیے، زہرا کے بچوں کے لیے اپنے آپ کو قربان کر رہی ہے، وہاں زندگی کا آخری لمحہ سوائے غم حسین کے کوئی دوسرا کام نہیں ہے۔ میں آ گیا اس منزل پر طالب علم ہونے کی حیثیت سے ہٹ کر، جہاں کہیں بھی کوئی منزل ایسی آ جائے کہ جہاں پر آپ کو لگے کہ اب بہت سخت مرحلہ میرے لیے ہے، میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ کیسے اس مشکل سے نکلوں، وہاں مولا عباس باب الحوائج نے کہا تم میری ماں سے توسل کیوں نہیں کرتے؟ میری ماں باب الحوائج ہے۔ اللہ نے ام البنین کو وسیلہ بنایا ہے، مانگو، مانگ کر کے دے دیکھو، اس بی بی کو اللہ نے بڑی عظمتیں عطا کی ہے، کیوں نہ عطا ہو، جس نے زہرا کے بچوں کے لیے اپنے بچوں کو قربان کر دیا ہو، جس نے اپنی تمام ہستی کو علی و اولاد علی کے لیے قربان کر دیا ہو، اللہ اسے مقام کیسے عطا نہیں کرے گا؟ انہی توسلات میں سے ایک توسل یہ ہے کہ اگر چاہتے ہیں بڑی مشکلیں حل ہوں تو ایک مجلس جناب ام البنین سلام اللہ علیہا کے لیے برپا کیا کرو، تمہاری بڑی بڑی حاجتیں مکمل ہوگی، بڑی بڑی حاجتیں بر آئیں گی۔ میں زیادہ مصائب نہیں پڑھنا چاہتا، بس دو جملے کہہ کے بات ختم کر دوں۔ امیر کائنات کی بارگاہ میں ہیں، امیر کائنات کو پرسہ دینا ہے ان کی زوجہ کا، یہ وہی زوجہ ہے کہ جس زوجہ سے امیر کائنات کو ایک ایسا بیٹا ملا کہ جس کے لیے ایک جملہ ملا، یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی بحق اخیک الحسین علیہ السلام۔ میرا مولا حسین جب مولا عباس کو دیکھتے تھے تو حزن و ملال دور ہو جاتا تھا، یہ وہی بیٹا تھا۔ میں کہوں جناب ام البنین سلام اللہ علیہا نے دو مقامات ایسے جہاں بڑا تعجب کیا۔ ایک پہلا مقام وہ آیا کہ جہاں پر جب یہ اعلان کیا گیا مدینے میں، اے مدینے والو، اب مدینہ رہنے کے لائق نہیں رہا، حسین قتل کر دیے گئے۔ ایک مرتبہ جناب ام البنین، آپ نے سارے مصائب سنے، آ گئیں، آ کر کے ایک مرتبہ پوچھا تو کس کی شہادت کی خبر دے رہا ہے؟ جیسے ہی بشیر نے کہا سید و سردار اس مدینے کا والی ابا عبداللہ الحسین 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا کے میدان میں شہید کر دیے گئے۔ ایک مرتبہ کہا عباس تو نے میری لاج نہیں رکھی۔ جب یہ جملہ سن رہا تھا، چاہنے والے نے کہا اے بی بی ایسے نہ کہو، جس وقت مولا حسین شہید ہوئے اس سے پہلے عباس کے سر پہ گرز لگا، عباس زین سے زمین پر آئے، شہادت کا جام نوش کر لیا تھا۔ ایک مرتبہ ام البنین نے بڑی حیرانی سے سوال کیا، اے آنے والے، مجھے یقین نہیں ہوتا، میرا بیٹا عباس جس کی قامت کی لوگ تعریفیں کرتی تھی، جو اتنا بلند قامت تھا کہ جب گھوڑے پر سوار ہوتا تھا اس کے پیر زمین پر خط دیتے تھے، کسی میں ہمت ہی نہیں تھی کہ اس کے سر تک پہنچے۔ یہ میں کیسے یقین کر لوں کہ عباس کے سر پہ کسی نے گرز لگایا ہو؟ ایک مرتبہ چاہنے والے نے کہا بی بی عباس کی آنکھ میں تیر پیوست ہو گیا تھا، ہاتھ موجود نہ تھے، عباس نے چاہا گھٹنوں کی مدد سے وہ تیر کو باہر نکالے، لیکن جیسے ہی تیر کو باہر نکالنے کے لیے سر کو جھکایا، ملعون نے ایسی ضرب لگائی کہ عباس زین سے زمین پر آئے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ یہ پہلی منزل تھی، اس کے بعد منزل یوں گزر رہی ہے جناب ام البنین کی، ہر روز جنت البقیع میں جا کر کے قبریں بناتی، 4 قبروں کے ساتھ ساتھ ایک 5ویں بلند قبر بناتی۔
بنانے کے بعد ان 4 قبروں کو مٹا کے کہتی ہے میرے بچوں تمہاری ماں زندہ ہے، میں تم پر کیسے گریہ کروں؟ ارے زہرا زندہ نہیں ہے، میں زہرا کے لال پہ گریہ کروں گی۔ یہ بین کرتی جاتی، لیکن ان بین میں ایک بین بڑا عجیب کرتی ہیں، چونکہ بی بی نوحہ پڑھتی تھی، اس نوحے میں ایک مصرع عجیب سا کہا، اے آنے والے کوئی مجھے اتنا بتا دے، میں نے سنا میرے لال کے بازو قلم ہو گئے تھے، آنکھ میں تیر پیوست تھا، میرا لال جب زین سے زمین پہ آیا، ہر وہ شخص جو زین پہ زمین پہ آتا ہے وہ اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، کوئی مجھے اتنا بتا دو جب میرا بیٹا عباس زین سے زمین پہ آیا تو کیا سینے کے بل آیا یا چہرے کے بل آیا؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ایک منزل اور گزری، اب بی بی نے شیوا یہ بنا لیا اپنی زندگی کا آخری لمحہ گزر رہا ہے تو مصائب حسین کے ذریعے سے جناب ام البنین یہ حکایتاً ذکر کر رہا ہوں، کہیں میں نے کتاب میں نہیں پڑھا، ایک عالم سے سنا میں نے، عالم نے بیان کیا ام البنین سلام اللہ علیہا اپنی زندگی کے آخری لمحات میں اپنے دونوں پوتوں کو مولا ابو الفضل عباس کے دونوں بچوں کا ہاتھ تھامتی، تھام کر کے مغرب و عشاء کی نماز کے بعد نکل جاتی، سب سے پہلے در زینب پر آ کر کے بیٹھ جاتی، بیٹھ کر کے ایک مرتبہ مرثیہ پڑھنا شروع کرتی، مرثیہ پڑھتے پڑھتے ایک جملہ کہتی، اے بی بی اے شہزادی میرے عباس کو معاف کرنا، عباس نے آپ کی چادر کی حفاظت نہ کر سکا، لیکن اے بی بی میرا بیٹا ہاتھ قلم ہو گئے تھے، کیسے آپ کی چادر کی حفاظت کرتا؟ اے بی بی میرے بیٹے عباس کو معاف کرنا، آپ کے بھائیوں میرے آقا حسین کی حفاظت نہ ہو سکی، عباس میرا شہید ہو گیا۔ یہ کہہ کر کے مصائب پڑھ کر کے ایک مرتبہ نکل کر کے مادر قاسم کے پاس جا کر کے یہی مصائب پڑھے، اس کے بعد جا کر کے ایک مرتبہ ان محمد کی ماں اور جناب قاسم دونوں سے فارغ ہونے کے بعد اب ایک دروازہ ایسا ہے کہ جہاں خود پہلے قدم نہیں رکھتی، بچوں کو پہلے کہتی ہے بچوں تم پہلے دروازے کو دق الباب کرو اور تم پہلے داخل خانہ ہونا۔ یہ جانتے ہیں کس کا گھر ہے؟ یہ رباب کا گھر ہے کہ جو خالی گود و خالی جھولا لیے علی اصغر و سکینہ کا ماتم کرنے والی بی بی ایک مرتبہ داخل خانہ ہو کر کے مصائب پڑھتے پڑھتے کہتی ہے بی بی میرے بیٹے عباس کو معاف کرنا، اگر عباس زندہ ہوتا علی اصغر کو ذبح نہ کیا جاتا، اے بی بی میرا لال کربلا میں آنکھ میں تیر لگا اور اپنی آقا کی گود میں دم توڑ دیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام اللہ علیہ کا واسطہ بارگاہ علی میں بیٹھے ہیں، باب الحوائج ام البنین کا واسطہ خدایا ہم تمام میں جو بھی صاحبان حاجات ہیں، طالبان علم ہیں، ہم تمام کی حاجتوں کو پورا فرما، علم و عمل کی توفیق عنایت فرما۔ خدایا تیری بارگاہ میں عظیم و بلند دعا یہ ہے وقت کی حجت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما۔ خدایا جو پریشان حال ہے، بیمار ہیں، مقروض ہیں، ان تم کی پریشانیوں کو، بیماریوں کو، قرض کو دور فرما۔ خدا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں ایسا بنا دے جیسا اہل بیت چاہتے ہیں۔ خدا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا تیری بارگاہ میں جناب ام البنین کے حوالے سے دعا ہے، زرینہ بنت موسیٰ، شبیر ابن بالی محمد و نعیم ابن ضیاء رضوی اور جملہ مرحومین مرحومات، خاص طور سے حاضرین کے مرحومین مرحومات کے بلندی درجات کے لیے ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔